الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو جمعوں میں آپ کے علم میں ہے کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور اس کے ذیل میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اس سے قبل سے سوار جو ہمارا مطالعہ جاری ہے سورۃ الرحمن کا اس وقت ہم جمعے کی نشستوں میں مطالعہ کر رہے اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 21 تک ہم نے مطالعہ مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 22 سے اپنے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے یعنی جو پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ دو دریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہا دیے اور وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، تو یہ دو دریاؤں یا سمندروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بحر کا لفظ عربی میں سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مرجان بھی۔ مرجان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ چھوٹے موتیوں کو کہا جاتا ہے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایسے موتی کے جن میں پودوں کی طرح شاخیں بھی تھوڑی سی ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق جمال بھی دیا ہے۔ انسان خوبصورت باتوں کو، خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذوق کی تسکین کے لیے حسین چیزیں بھی بنائی ہیں۔ انہی میں یہ زیورات جن میں یہ موتی بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے موتی بھی اور مرجان بھی، جیسے کہ ذکر ہوا کہ مرجان چھوٹے موتیوں کو کہا جاتا ہے مفسرین کی ایک رائے کے مطابق، اور ایک یہ کہ وہ موتی کے جن میں تھوڑی سی شاخیں بھی پودوں کی طرح موجود ہوں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اعلیٰ کا ترجمہ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا نعمتوں کا بھی کیا جاتا ہے اور قدرتوں کا بھی کیا جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چلنے والی کشتیاں ہیں دریا میں پہاڑوں کی طرح۔ یہ ایک ترجمہ ہے، اس سے مراد جہاز بھی لیے گئے اور باہر کا ترجمہ دریا بھی کیا گیا اور سمندر بھی کیا گیا۔ تو سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور پھر بڑے بڑے جہازوں کو انسان دیکھے تو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ ہیں کہ جو جم کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تجارت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی جو سی روٹس ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے کہ سمندروں میں کشتیوں کا چلنا یا جہازوں کا چلنا، ذرا ہوا تیز ہو جائے تو انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، جہاز کو کہاں سے قابو میں رکھ سکے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف اشارہ۔ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ ایسی کشتیاں، ایسے جہاز بنا کر سمندروں میں چل رہا ہے، سمندر کے سینے کو گویا کہ چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور انسانوں کی آمد و رفت کا بھی اور اشیاء کی آمد و رفت کا بھی یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ وہ صورت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیک وقت انسان اور جنات دونوں سے خطاب بھی فرمایا۔
اپنی قدرتوں کا، نعمتوں کا اظہار بار بار فرما کر اللہ تعالیٰ بندوں کو توجہ دلا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان قدرتوں کا اور نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کی عظمت کا اعتراف کریں اور تکذیب کے بجائے تصدیق کی روش اختیار کریں اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ آگے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور جو اس دنیا میں ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ماننے والے بھی مانتے ہیں اور نہ ماننے والے بھی مانتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی ہے مراد زمین پر وہ فنا ہو جائے گا، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے موت کا معاملہ کہ اللہ کے انکار کرنے والے تو زمین پر آپ کو ہمیں ملیں گے، ان کا خیال ہے کہ دکھائی نہیں دیتا خدا تو کیوں مانے اس کو، اس کا جواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے بھی بہرحال موت کو مانتے ہیں۔ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، ایتھیزم کا شکار، خالق کائنات کا منکر موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس کی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو موت آ رہی، اپنے پیاروں کو دنیا سے جاتا ہوا وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ایسی حقیقت جس پر سب کا اتفاق ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا جس حقیقت پر اتفاق ہے وہ موت کی حقیقت ہے۔ سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور ذرا سا اختیار بندوں کو مل جاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے دعوے کر بیٹھتے ہیں اور کیسے کیسے اعلانات کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو نہ جانے کسی گھمنڈ کے اندر مبتلا کر کے کس روش پر چل پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی ہے زمین پر وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور پھر آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گی ذات آپ کے رب کی، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو عظمت والا بھی ہے اور احسان فرمانے والا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرمانے والا، وہی موت دینے والا، حی لا یموت، وہ کہ جو از خود زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، باقی جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات کہ جو احسان فرمانے والا ہے، عظمت والا ہے اور احسان فرمانے والا ہے۔ یعنی موت وہ اٹل حقیقت ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم ہماری موت کو کتنا یاد رکھتے ہیں، اور ہر جانے والا مجھے اور آپ کو بیل دے کے جاتا ہے۔ جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں جانے والے کے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے سب کچھ ہے۔ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ ہر جانے والا وہ مجھے اور آپ کو بیل دے کے جا رہا ہے، میں چلا گیا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ جنازے کے موقع پر دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کئی دعائیں ہیں، یہ بھی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پہلے اپنے لیے مانگ رہے، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ جنازہ موجود ہوتا ہے، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے اور آگے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، حاضر کی، غیر حاضر کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یہ تو جا رہا ہے، پیچھے ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا، سامنے تو جنازہ رکھا ہے، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ اب ہم میں سے جس کسی کو تو وفات دے تو ایمان کی حالت پر وفات دے۔ یہ ہیں وہ دعائیں جو ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ مانگنے والی دعائیں۔ عام طور پر ہمارے دعاؤں کے پڑھنے کا تصور ہے، دعا یاد کر لی، دعا پڑھ لی، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ اور مانگنے کا مطلب ہے کہ مجھے پتا تو ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، اس کا مفہوم و ترجمہ تو میرے علم میں ہو۔ قرآن حکیم کی دعائیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں ہیں، ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھیں، مگر مفہوم بھی تو ذہن میں ہو۔ اس مفہوم کے ساتھ یہ جنازے کی دعا انشاءاللہ جب ہم مانگیں گے، مرحوم کے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو کس قدر ہے جو ہمارے لیے ہے۔ قبرستان جانے کی تعلیم ہے، عورتوں کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا، ان کے لیے عام وعظ و نصیحت ہی کافی ہوتا ہے۔ مردوں کے دل ذرا زیادہ سخت ہو جاتے، ان کو ذرا زیادہ وعظ و نصیحت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو قبرستان بھی کبھی جانا چاہیے۔ ہمارا عام تصور ہے کہ نصف شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کو مخصوص کر لیا گیا، ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔
ایک ضعیف روایت ہے پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل میں، تو اہل علم نے لکھا چلو ایک دن عمل کر لو اس پر، باقی تو حضور نے مستقل تعلیم فرمائی، قبرستان جانے کے اعتبار سے، عبرت حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ پھر ہم نے مخصوص کر رکھا ہے جی عید الفطر کے دن جائیں گے، کوئی ایسے تصور سنت رسول میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان مواقع کے مخصوص کرنے کا تصور نہیں۔ ہاں کسی کا انتقال ہوا تو جنازے کے موقع پر بندہ شریک ہو، ایک قیراط ثواب عطا ہوتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے اس کا، احد پہاڑ جتنا یا پہاڑ جتنا۔ اسی طرح بندہ تدفین تک بھی شریک ہو تو ایک اور قیراط ثواب کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ ثواب تو ہے، اور ثواب کی ترغیب ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے اس عمل میں شامل ہوں، جنازے میں شامل ہوں، تدفین میں شامل ہوں، تاکہ اپنی موت بھی یاد رہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلقین قبرستان جانے کے اعتبار سے، جب بندہ وہاں جائے تو کیا دعائیں ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، یہاں بھی پہلے اپنے لیے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے جا چکے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے۔ یہ ہے وہ یاد دہانی جو جنازے میں، یہ وہ یاد دہانی جو جنازے کی دعا میں، یہ وہ یاد دہانی جو قبرستان کے موقع پر، اور یہ وہ یاد دہانی جو کسی کے انتقال کی خبر ہم سنتے ہوں۔ اب ایک بہت سادہ لیکن بہت بڑا حساس اور بڑا پوری زندگی پر محیط سوال یہ ہے، میں اور آپ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہر کچھ دنوں بعد یہ بات آ جاتی ہے، قرآن کریم میں آ رہی تو میرے اور آپ کی زبان پر بھی آنی چاہیے۔ 1:35 کم و بیش کراچی میں اس وقت ہو رہے، ابھی میری اور آپ کی موت ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں۔ ہمارے معاملات وہ انگلش میں کہتے ہیں نا سیٹ اور سیٹلڈ ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، لین دین کے معاملات ٹھیک ہیں، حقوق العباد کے معاملات ٹھیک ہیں، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، قرض کے حوالے سے معاملات سیٹلڈ ہیں، اور اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کا اسوہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے آخری پیغمبر کی امت میں شامل فرمایا ہے، اللہ نے دوہری ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا ہے، اللہ کی بندگی بھی کرنی، اس کے پیغمبر علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرنی، امت والا کام بھی کرنا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو بھی تھامنا ہے۔ ان حوالوں سے ہم ٹھیک ہیں، سیٹلڈ ہیں؟ کیا مرنے کو تیار ہیں؟ کیا بھائی مشکل سوال آ گیا ہے نا مسئلہ؟ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، میں نے اسی لیے کہا نا، ایک ایسی حقیقت جس کو مسلم غیر مسلم سارے مانتے ہیں، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اللہ کے وجود کے لیے دلائل دینا پڑتے ہیں، آخرت کے ہونے کے اعتبار سے دلائل دینا پڑتے ہیں، موت کا ہونا اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت کیا خیال ہے؟ سامنے کی بات ہے نا، روزانہ لوگ مر رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہماری بھی موت آئے گی، تو کیا ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے، وقت معین آ جائے، اللہ مؤخر نہیں فرماتا اس کو، ہر ایک کا معین ہے۔ ہاں کوئی چند سالوں میں چلا جائے، کوئی 60 میں جائے، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، مجھے اور آپ کو تھوڑا ہی معلوم ہے، تو ہر آن اس کی فکر رہنی چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو فراموش کر دینے کے نتائج کیا ہیں؟ اگر موت کا یقین نہ ہو، کل کی حاضری کا یقین نہ ہو، کل کی پیشی کا یقین نہ ہو، کل کی اکاؤنٹیبلٹی کا یقین نہ ہو، تو بڑے بڑے حرام آرام سے انسان اس کا ارتکاب کر جائے گا، بڑے بڑے حرام کاموں کا، اللہ کا بھی انکار کرے گا یا اللہ کی بھی نافرمانی کرے گا، قرآن حکیم کو بھی فراموش کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مختلف پیرایوں میں کبھی آخرت کا بیان، کبھی برزخ کا بیان، کبھی موت کا تذکرہ، موت کی کیفیات کا تذکرہ، مرنے والوں کی کیفیات کا تذکرہ، ریزریکشن کا معاملہ کل دوبارہ کھڑا کیا جانا، مختلف پیرایوں میں ہر دوسرے صفحے پر قرآن حکیم میں کم و بیش یہ نصیحت، یہ واعظ مجھے اور آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے کہ موت آنی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے مہلت عمل ہے۔ موت آ گئی تو موت کے وقت تو فرعون بھی مانتا ہے، غرق ہوتا فرعون، ڈوبتا ہوا فرعون کہتا ہے میں ایمان لے آیا، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ بھی فرماتا ہے، سورہ یونس میں تفصیل ہے کہ اب ایمان لے کر آتے، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، اور نافرمانی بھی کیسے کہتا تھا، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، ایسے دعوے۔ اور ادھر یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے، ادھر موت آ رہی ہے اور اس وقت ایمان لا رہا ہے، اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ آج بن دیکھے ماننے کا معاملہ ہے، اور آج مہلت عمل ہے۔ موت کے وقت تو فرعون بھی ایمان لانے کو تیار ہے، مگر اس وقت کو فائدہ
نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو یقین عطا فرمائے اور اس موت کی تیاری اس کے آنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ذوالجلال والاکرام، وہ اللہ کے جو عظمت والا احسان فرمانے والا ہے، اس کی ہی ذات باقی رہے گی۔ حدیث مبارک میں یہ ذکر بھی آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرو تو ان الفاظ میں یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ ارشاد ہوا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ موت کا آنا اور کل اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا معاملہ، یہ خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آخرت کا برپا ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جن ظالموں نے ظلم و ستم کیا اور مظلوموں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، کہاں داد رسی ہوگی ان کی؟ بالآخر قیامت کے دن ہوگی۔ تو آج موت کا آ جانا اور کل قیامت کا برپا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ظالم مر جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات بھی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے پر یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی محنتیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ دنیا میں سامنے نہیں آتا، تو یہ دنیا ختم ہونی ہے اور آخرت برپا ہونی ہے۔ کتنے ہی انبیاء علیہم السلام ہیں جو شہید کیے گئے، اور بعض انبیاء وہ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بھی انبیاء کل ہوں گے ان کے ساتھ ایک بھی جنت میں جانے والا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے نہیں مانی ان کی، لیکن کیا ان نبیوں کی محنتیں ضائع چلی جائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا اجر عظیم اللہ نے تیار فرما رکھا ہے، لیکن دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ تو کل قیامت کا برپا ہونا یہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اور آخرت کے معاملات سامنے آنا۔ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے دونوں، یعنی دونوں مخلوقات جنات اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد ہوا يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نئے کام یا کسی نئے حال میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کائنات میں جو کوئی بھی مخلوق ہے، ساری مخلوقات وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فقیر ہیں، وہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی محتاج۔ اللہ رب العالمین ہے وہ الصمد ہے۔ الصمد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بے نیاز کا، بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ ویسے صمد عربی میں ایک چٹان کو بھی کہا جاتا ہے کہ ڈوبتا شخص جا کے چٹان کا سہارا لیتا ہے اور بچ جاتا ہے، چٹان کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ صمد عربی میں قبیلے کے سردار کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا تھا کہ قبیلے کے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب الصمد کہا جائے گا تو یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور مخلوق کتنی محتاج ہے؟ میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں، جن کانوں سے آپ میری بات کو سن رہے ہیں، یہ کان سننا چھوڑ دے تو میری آپ کی زندگی کیسے ہوگی؟ جن آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں دیکھنا اگر چھوڑ دیں تو آپ کی میری زندگی کیسی ہوگی؟ یہ جو ہاتھ کی انگلیاں کام کر رہی ہیں، اگر یہ ہاتھ کی انگلیاں کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ اندازہ کر لیجئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کائنات میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ ہی سے سوال کرتا ہے۔ کس معنی میں؟ ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے اذن سے یہ کائنات ہے، اللہ کے اذن سے اس کائنات کا فنکشن ہے، اللہ کے اذن سے یہ مخلوق پیدا ہوئی، اور اللہ ہی کے اذن سے اس مخلوق کی زندگی کا تسلسل برقرار ہے۔ ہر ایک اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی شأن میں ہے۔ اس کا ایک ترجمہ کیا گیا نئے حال میں ہے، نئے کام میں ہے۔ بہت سادہ سی ترجمانی کیا ہے؟ ہر روز کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اس دنیا کو ثبات نہیں ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو صحت عطا فرما رہا ہے، کسی کو عروج عطا فرما رہا ہے، کسی کو زوال سے دوچار کر رہا ہے، کسی کو امیر بنا رہا ہے، کسی کو غریب بنا رہا ہے، کسی کو حاکم بنا رہا ہے، کسی کو محکوم بنا رہا ہے۔
دن کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، رات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، سورج کے طلوع غروب کو وہ سنبھالے ہوئے ہے، اس کے اذن سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے۔ ہر آن اللہ تعالیٰ ایک نئی شأن کے ساتھ ہے، ہر آن اللہ تعالیٰ ایک نئے معاملے کے اعتبار سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کی قدرت کا۔ اور ایک اور پہلو بھی اس میں بیان کیا گیا، ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے چلے آ رہے ہیں۔ صدیوں پہلے کا انسان سادہ انداز سے چیزوں کو سمجھتا تھا، آج کا انسان اس کی کچھ معلومات بڑھ گئی ہیں، اور حضرت انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کے جسم کو کھولا جائے، اس کے ایک ایک عضو پارٹ آف باڈی کو کھولا جائے، اور اس کے ایک ایک عضو یعنی پارٹ آف باڈی کے فنکشن کو دیکھا جائے تو انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ تو ہر روز اس کائنات میں اور خود حضرت انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کے نئے نئے پہلو سامنے چلے آ رہے ہیں۔ اسی سے ایک نقطہ اور سمجھ لیں، ایک حدیث مبارک میں تفصیل میں بات آتی ہے فضائل قرآن کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن حکیم کے جو عجائبات ہیں، اس کے نت نئے حکمت کے پہلو ہیں، خوبصورت پہلو ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے کہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے قرآن کی فلاں صورت کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا، یہ ممکن نہیں۔ تو ہر آن قرآن کی عظمت کے نئے نئے پہلو سامنے چلے آئیں گے، جیسے خود ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نئی شأن میں، نئے حال میں ہے۔ مراد ہے کہ اس کی عظمت و قدرت کے نظارے سامنے چلے آ رہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں یعنی جنات اور انسان اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار، کن کن قدرتوں کی تکذیب کرو گے۔ پھر وہ جملہ دہرا لیں جو جنات نے اس آیت کریمہ پر جواب دیا تھا کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے ایسی نہیں جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، فلک الحمد، پس تمام شکر تعریف اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی لیے ہے۔ دو تین باتوں کی مختصر توجہ دلانی ہے اس تذکیر کے بعد۔ پہلی بات تو ماہ ربیع الاول میں مسلمان اپنے اپنے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر، لیکن اب جو باتیں سامنے نئی نئی آ رہی ہیں اور جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزیاں کر کے یہ کچھ منانے کا اظہار کیا جا رہا ہے، بہرحال تمام مکاتب فکر کے علماء اس سے یقیناً اتفاق نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کسی ایک علاقے کے اندر، غالباً ملتان میں شاید کہیں، واللہ عالم، کہ ایک مجلس کے ایک پورے چوک کے اوپر ایک لڑکی کو بٹھا دیا گیا اور اس کو حور کا نام دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بالکل بے پردہ کر کے چوک پر بٹھایا ہوا، ساری قوم آ کر اس کا نظارہ کر رہی ہے، اور یہ نبی اکرم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق کے اظہار کے نام پر ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ یہ تو پرانی بات کر رہا ہوں، کچھ کمپنیاں اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے اس طرح کے پروگرامز وہ کرتی ہیں، اور اس کے اندر اسٹیج سجتا ہے، اپنی پروڈکٹ اگر وہ چائے تو چائے بھی پلائی جاتی ہے، اور وہاں پہ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گجرات میں تھا انہی ایام کے اندر، تو کسی درس کے لیے جانا ہوا تھا، تو جس طرح شادی بیاہ کے موقع پر یہ بینڈ باجوں کا پورا ایک فورم ہوتا ہے، پورا ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ پورے بینڈ باجے کے ساتھ، ڈھول تماشے کے ساتھ جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اب حد یہ ہے کہ وہاں پر ڈانس کی بھی محفلیں ہو رہی ہیں، ناچ کود بھی ہو رہا ہے، اور یہ بے پردگی بھی ہو رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کوئی اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہرحال جن حضرات کے ہاں، جن طبقات کے ہاں ان حوالوں سے کچھ کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، ان کو یہاں پر بند باندھنے کی ضرورت ہے، ورنہ حضور کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر بہت زیادہ حکمرانوں کو بھی اور ہمارے علماء کو بھی، دینی طبقات کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، معلومات تو میری کم ہوتی ہیں، غالباً کرکٹ کا کوئی آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے 2020 کے نام سے، تو جناب پاکستان انڈیا کا میچ ہو گیا، یہاں تو خیر کوئی پرچی نہیں آئی تھی میرے پاس، لیکن ماشاءاللہ لوگوں کو اسلام اور جہاد اور سب کچھ کرکٹ کے میدان میں یاد آتا ہے۔ مولوی صاحب دعا کرے پاکستان جیت جائے۔ اچھا پاکستان جیت گیا انڈیا سے، تو کیا ہو گیا کشمیر والوں کے ساتھ؟ کشمیر فتح کر لیا ہم نے کیا؟ جی ہمارے ریاستی ادارے، بھارت، مجھے کہنا پڑتا ہے یہ، یعنی زندگی موت کا مسئلہ ہم نے کرکٹ کو بنا دیا ہے۔
یونیورسٹیز میں اسکرین لگی ہوئی، کلاسز نہیں ہو رہی، اسکرین لگی ہوئی. چائے والے بہت مارکیٹ میں آ گئے، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، جناب کرکٹ کا تماشا سجا ہوا ہے. اور اس شہر کے اندر ہمارے ریاستی ادارے کبھی کرکٹ کے نام پر بینرز لگواتے ہیں. مجھے پھر کہنا پڑے گا، آج کرکٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس. کرکٹ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں 57-58% مسلمان رہتے ہیں. ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا. ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ اصل ہمارا مسئلہ ہے. اور ہم قوم کو کہتے ہیں کرکٹ ہمارا زندگی موت کا مسئلہ ہے. بنا تو یہی دیا ہے ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی ملک کس نام پر لیا تھا؟ آج اس کام میں ہم کہاں کھڑے؟ نبی کا مشن ہمارے کاندھوں پر، ہم کہاں کھڑے؟ سود کے دھندے ہم ختم کرنے کو تیار نہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ بھی جاری رہے. بے حیائی کا طوفان بڑھ سکتا ہے، کم کرنے کو ہم تیار نہیں. ریاست مدینہ کے دعوے ہم کرتے ہیں، مگر شریعت کے احکامات کا نفاذ تو دور کی بات، غیر شرعی قوانین کی قانون سازی کے لیے پیش رفت کی جا رہی ہو. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور تیسری اور آخری بات، یہ جو تحریک لبیک کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ حضرات کم سے کم اخبارات اور دیگر حوالوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے. سیدھی سی عزیز سی بات یہ ہے کہ ریاست چلانے والوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے. اور تم نے بھی کبھی 126 دن کے دھرنے دیے تھے، کنٹینرز پہ تم بھی چڑھے تھے، اور پی ٹی وی کی عمارت پر بھائی تم نے بھی حملے کیے تھے. تو تمہیں اگر احتجاج کا حق حاصل تھا تو احتجاج کا حق تو کسی اور کو بھی حاصل ہو سکتا ہے. ہاں، چاہے وہ تحریک لبیک والے حضرات ہوں یا کوئی اور دینی اجتماعیتیں ہوں، ہم اصولی بات یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی احتجاج ہو وہ پرامن ہونا چاہیے. ہمیں اس میں وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پہ تشدد پر نہیں آنا چاہیے، تاکہ موقع نہ ملے نا کسی کو بدنام کرنے کا. تو کوئی بھی ہو، ہم تو تنظیم اسلامی کی سطح پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1982-83 سے کہہ رہے تھے، اس ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک چلنی چاہیے. اور بہت بڑا مکتبہ دیوبند اہل علم کا، مکتبہ دیوبند کی چوٹی کے علماء نے 2010 میں معاف کیجئے گا، جب ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا تو اس پاکستان کے مسائل پر ان کا ایک اجلاس تھا جامعہ اشرفیہ لاہور میں. انہوں نے بھی یہی رائے عمل دیا تھا کہ ہمارے ملک کے مسائل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شریعت یہاں پر نافذ نہیں. یہاں شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن، منظم، غیر مسلح تحریک ہمیں برپا کرنی چاہیے، منکرات کے خاتمے کے لیے شریعت کے نفاذ کے مطالبے کو لے کر کھڑا ہو کر. ہم تو اسی کی دعوت دیتے ہیں. چنانچہ کوئی ہو وہ اگر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہے اس سے پرامن ہونا چاہیے، اس سے تشدد پر نہیں اترنا چاہیے. یہ تو ان حضرات کے لیے. باقی حکمرانوں کے لیے کیا ہے؟ حکمرانوں کو تو دل بڑا رکھنا چاہیے، اور اگر ان کے جائز مطالبات ہیں تو پورے کریں. اب اسی طبقے کے علماء، خاص طور مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے بہت ایک متوازن قسم کے بیانات آئے ہیں کہ حکمرانوں کو ہوش کے لاکھوں لینے چاہیے. اگر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کے بارے میں کچھ طے کریں، ابھی تو کہتے سفیر ہی نہیں ہے یہاں پر، تو بات ہی ختم نا. لیکن کم سے کم فرانس کے صدر نے ریاستی سطح پر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو تم پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کر کے ان کے سامنے جواب تو پیش کرو. اگر اس وقت کا ملک کا وزیر اعظم عمران خان اگر انٹرنیشنل فورمز پر وہ اسلاموفوبیا کے خلاف بات صحیح بات ہے کہ بھائی تم اگر 1.5-2 ارب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلو گے تو کیا خیال ہے ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر عمران خان وہاں یہ بات کر سکتا ہے تو اگر اس ملک میں کچھ لوگ اور ہم مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کرو اور قرارداد لا کر ان کو کنڈیم کرو، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا کوئی پیپلز پارٹی، کوئی نون لیگ، کوئی MQM، کوئی PTI کا کوئی رکن ہوگا جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، یہ اس سے مخالفت کرے گا؟ سیدھا سادہ پارلیمنٹ میں معاملے کو آپ لے کر آؤ. یہ کیا کہ لال مسجد کا بہانہ جس طرح بنا کر جس طرح کا ظلم کیا گیا تھا پہلے، اور دنیا کو میسج شاید یہ دیا گیا کہ ہم آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. اگر یہاں کو مذہبی شدت پسند لوگ ہوں گے تو ہم ہیں نا آپ کے خادم، ہم ٹھیک ٹھاک کارروائی کر کے دکھائیں گے. اس طرح کی ہتھ کنڈوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ مذاکرات کی سطح پر آئیں، اور اگر انہوں نے کچھ وعدے حکمرانوں نے کیے تھے ان وعدوں کی تکمیل کی جائے تو بڑے آرام سے ان معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. یہ ملک متحمل نہیں ہے کہ یہاں پر دین کے نام پر تشدد کا معاملہ ہو اور یا اس انداز سے جو ہے وہ کارروائیاں کر کے ملک کو انتشار کے اندر دھکیلا جائے. تو دونوں طرف کے حضرات سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تشدد سے بچیں اور حکمرانوں کو دل بڑا کر کے ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنا چاہیے. اور جہاں تک ناموس رسالت کا معاملہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ملک سے جو بنا اسلام کے نام پر ہے، جو رسول کے نام پر بنائے، اللہ کے نام پر بنائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اجتماعی سطح پر دنیا کو میسج جانا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی مطالبہ کرتا ہے تو 100% یہ مطالبہ صحیح ہے، اور اس کو پورا کرنے میں حکمرانوں کو پسو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہماری عوام کو بھی ہدایت دے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔